السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستوں، آج کی میری یہ کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے میرے چینل زنین وائس کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے، جس سے آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹ سب سے پہلے۔ اب آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ رانو کی ماں: رانو نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں ہے؟ کہیں باہر گئی ہوگی، ابھی آ جائے گی۔ ارے اسے باہر اکیلے کیوں جانے دیا؟ اب وہ بڑی ہو گئی ہے اور تجھے پتہ ہے نا، زمانہ بہت ظالم ہے۔ وہ پگلی اس ظالم زمانے سے ناواقف ہے اور مجھے بہت پریشانی رہتی ہے۔ وہ ٹھہری پگلی اور اس کا دماغ بھی ٹھیک طرح کام نہیں کرتا، اس لیے مجھے اس کی بہت فکر رہتی ہے۔ اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو جائے۔ اتنی دیر میں رانو بھی آ گئی تھی۔ رانو بیٹے، کہاں چلی گئی تھیں؟ تمہارے ابو بہت پریشان ہو رہے تھے، ماں بولی۔ آج میں اکیلے بہت گھومی اور بہت مزہ آیا، رانو نے مزے سے بتایا۔ پگلی، تیرا دماغ ٹھیک طرح کام نہیں کرتا، اکیلے باہر مت جایا کر، ماں نے فوراً اسے ٹوکا۔ امی مجھے کچھ نہیں ہوتا، آپ ایسے ہی مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں۔ اب میں بچی نہیں ہوں جو گم ہو جاؤں گی۔ دیکھو ابو، آج پھر امی نے مجھے ڈانٹا ہے، اللہ کرے میں مر ہی جاؤں۔ وہ ناک اور آنکھ رگڑتی ہوئی بولی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، میری عمر بھی اللہ کرے میری گڑیا کو لگ جائے۔ پھر ابو امی کو روکا کرے نا، مجھے کیوں ڈانٹتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تم بھی اکیلے باہر مت جایا کرو رانی۔ ابو مجھے یہ بتائیے کہ آپ میری شادی کب کرو گے؟ رانو نے بے ساختہ کہا۔ بیٹا، ایسی باتیں خوبصورت گڑیا کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ ہماری بیٹی کتنی بھولی ہے، میرے مولا اس کے نصیب اچھے کرنا۔ یا اللہ، میری خوبصورت گڑیا کو اس ظالم زمانے سے بچانا۔ یا اللہ، میری پگلی گڑیا کو ہمیشہ بری نظر سے بچانا۔ یا اللہ، میری بھولی بھالی بیٹی ہمیشہ مسکراتی رہے۔ رانو کے ابو، مجھے تو ہمیشہ ہماری اس پگلی بیٹی کی فکر رہتی ہے، اس کا کیا بنے گا۔ تم فکر نہ کرو، جو ہوگا بہت اچھا ہوگا۔ مجھے اللہ پر یقین ہے، وہ کریم ذات ہے، کرم کرے گا۔ اچھا بیٹے، تم اندر جاؤ، تھک گئی ہوگی نا، اور ہاں، اب تم اکیلے باہر نہ جانا۔ ٹھیک ہے ابو، اور ہاں ابو، مجھے ڈھیر سارے کھلونے لا کر دے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل اپنی بیٹی کے لیے بہت سارے کھلونے لا کر دوں گا۔ رانو ماں باپ سے کہنے سے کب رکتی تھی؟ وہ معمول کی طرح صبح گھر سے نکل جاتی تھی۔ رانو کا دماغ تھوڑا کمزور تھا۔ اونچی اٹھان والی اس دوشیزہ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس عمر کو پہنچ کر بھی اس کا دماغ تھوڑا کمزور ہے اور وہ دماغی طور سے ایک بچی ہے۔ کافی دیر تک وہ گھر سے باہر رہتی تھی، کبھی ہمسایوں کے گھر تو کبھی کھیتوں میں۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی جگہ اس کے لیے مناسب ہے اور کون سی جگہ غیر مناسب۔ وہ پگلی زمانے کے شکاریوں سے بھی ابھی تک ناواقف تھی اور دن یوں ہی گزرتے رہے، صرف اس کے ماں باپ کو اس کی فکر رہتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اس کی معصومیت کا خوب فائدہ اٹھاتی تھیں۔ اس کے ساتھ دو چار پیار بھری باتیں کر کے عورتیں اپنے گھر کا سارا کام اس سے کرواتی تھیں، اور اس کی عادت تھی وہ ہنستے مسکراتے سب کی جی حضوری کرتی رہتی۔ وہ پگلی یہ نہیں جانتی تھی کہ سبھی لوگ اچھے نہیں ہوتے اور نہ ہی سبھی دل کے صاف ہوتے ہیں۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ کوئی درندہ بھی اس کی معصوم اور خوبصورت جوانی پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ رانو کی ماں کے دو بھائی تھے، ایک کا نام رستم اور دوسرا فاروق تھا۔ دونوں ہی رانو سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ فاروق گاؤں کا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ بیوی 17 سالہ اس کے ساتھ رہنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے بیٹے شاکر اور سعید تھے۔ فاروق کی بیوی شہانہ ایک نہایت نیک خصلت عورت تھی اور رانو سے بہت پیار کرتی تھی۔ رانو اکثر اسے گھر میں آتی جاتی رہتی تھی اور فاروق بھی اسے بہت پیار کرتا تھا اور اسے اپنے بیٹے کی طرح ہی جانتا تھا۔ شہانہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد رانو کو بہت دکھ تھا۔ اب بھی رانو اکثر فاروق کے گھر چلی جاتی تھی۔ اب گھر میں اکیلے مرد ہی ہوتے تھے۔
فاروق نے شروع میں رانو کو گھر آنے سے منع کیا، مگر پھر اچانک سے اس کے دل میں کھوٹ آ گیا۔ ایک دن رانو جب اس کے گھر میں آئی تو وہ بولا، رانو مجھے تیری مائی شہانہ کی یاد آ رہی ہے۔ رانو معصومیت سے بولی، کاش میں ماسی کو لے کر آ سکتی۔ فاروق اس کے جسم کو دیکھتے ہوئے بولا، پگلی وہ کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ مجھے ماسی شہانہ بنا دے۔ اس پگلی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ رانو تیری دعا خدا نے سن لی ہے، دیکھ اب تو مائی شہانہ بن گئی ہے۔ رانو فاروق کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ سچ میں؟ اب تو خوش ہے نا؟ فاروق کی طرف مطمئن نظروں سے خوش ہوتی ہوئی بولی، ہاں ہاں میں بہت خوش ہوں۔ چل شہانہ اب ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ فاروق اس ہنستی مسکراتی لڑکی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آجا تو بھی سو جا۔ رانو فاروق کو خوش دیکھنے کے چکر میں اس کے ساتھ آ کے لیٹ گئی۔ فاروق بہت کمینہ آدمی تھا۔ اس نے رانو کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اس کی عزت کا موتی گندا کر دیا، اور رانو کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ گزر گیا۔ جب رانو گھر جانے لگی تو فاروق نے ماسی شہانہ کا واسطہ دے کر اسے کہا کہ دیکھ رانو، اگر تو نے کسی کو کچھ بتایا تو تیری ماسی کو رب آگ میں جلا دے گا۔ یہ سن کر رانو رونے لگی۔ نہیں نہیں، میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا، میری ماسی جل جائے گی اگر میں نے کہا۔ اور پھر یہ شیطانی کھیل شروع ہو گیا۔ کچھ مہینے بعد ایسا ہی ہوا جب رانو کسی ہمسایوں کے گھر گئی۔ اس گھر کی سبھی عورتوں نے رانو سے کہا، رانو تم اتنی موٹی کیسے ہو رہی ہو؟ رانو ان عورتوں کی بات سن کر آگے سے ہنسنا شروع ہو گئی۔ اس کھیل کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ گیا اور رانو کو پتہ بھی نہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے بنا کسی وجہ سے رانو کو الٹی اور متلی نے اس کی ماں کو سوچوں کے جال میں قید کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھے اسے لے کر ایک قریبی ہاسپٹل گئے۔ ڈاکٹر نے رانو کے حاملہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ رانو کی ماں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ کس کے پاس جاتی اپنی فریاد لے کر؟ وہ کس سے اپنا روگ بیان کرتی؟ وہ تو ایک مجبور بے بس ماں تھی جو اپنی اکلوتی بیٹی کو بھیڑیوں کے چنگل سے نہ بچا سکی۔ وہ بیچاری اس بھیڑیے کو کہاں تلاش کرتی؟ بس دکھوں کی ماری ماں اپنی بیٹی کا وجود اور اس کے اندر ایک ناجائز کا بوجھ لیے مرے مرے قدموں سے گھر کی جانب چل دی۔ اس کا دل تو بہت چاہا کہ چٹکی بھر زہر چاٹ کر جلدی سے چٹپٹ ہو جائے، مگر ابھی نہیں۔ رانو کی ماں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح رانو کو اس بوجھ سے جان چھڑا دی جائے۔ وقت نے اپنی پرواز تیز کر دی تھی۔ رانو کے ابارشن میں اس کی جان جانے کا خطرہ تھا۔ ڈاکٹر کی معذرت کے بعد اب کوئی راستہ نہ تھا کہ رانو کو کس طرح بھی سماج کے آگے بے قصور ثابت کیا جائے۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن رانو کی ڈیلیوری ہونی تھی۔ رانو کے گھر والے رانو کو ہاسپٹل لے گئے اور رانو نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا جو بے حد خوبصورت تھی۔ رات کے اندھیرے میں رانو کو اس کے گھر والے واپس لے کر آ رہے تھے۔ وہ بہت پریشان تھے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کریں۔ جانے کس طرح شیطان نے آن کی آن ان پر اپنا ظلم پھونک دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ رانو کے بدن سے پیدا ہونے والی اس ناجائز بچی کو ختم کر دیا جائے۔ رانو پگلی کو تو کچھ پتہ نہیں چل پائے گا کہ اس کے ساتھ کیا انہونی ہونے والی ہے۔ رانو کے باپ نے رانو کی بچی کو پولی والی نہر میں پھینک دیا اور اس قتل پر انسانیت بھی کانپ اٹھی۔ بھلا اس ننھی پری کا ان سب معاملے میں کیا قصور تھا جس نے آنکھ ہی ابھی ابھی کھولی تھی؟ رانو کے گھر والوں نے دنیا کی باتوں کے ڈر سے رانو کی بچی کو زندہ مار دیا تھا، پر ان کو اس ذات کا کوئی ڈر نہیں تھا جس سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ رانو گھر آتے ہی بیمار ہو گئی تھی۔ کچھ دن بیمار رہی اور ٹھیک ہو گئی۔ یہ خبر جب رانو کے ماموں تک پہنچی تو رانو کے ماموں نے بہت غصہ کیا اور رانو کے گھر آ کر بہت خفا ہوا۔ اپنی بہن سے کہنے لگا، اس پگلی نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے اور تم لوگوں نے اسے اب تک زندہ چھوڑا ہوا ہے۔ اسے تو ہاسپٹل میں ہی مار دینا چاہیے تھا۔ اس کو ابھی کے ابھی مارو ورنہ ہمارا تم سے سارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔
ان کو یہ نہ پتہ تھا کہ ایک ماموں 2 ماؤں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ظالم اس درندے سے بھی زیادہ ظالم نکلا۔ اس نے تو رانو کو درندگی کے بعد زندہ چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت رانو کے ماموں کی سوچ میں صرف شیطان تھا جو ان کو اکسا رہا تھا۔ رستم چاہتا تھا کہ اگر وہ درندہ مل جائے تو وہ اور رانو دونوں کو ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتار دے، مگر جب اسے ناکامی ہوئی تو اس نے سب سے آسان رانو کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنا لیا۔ ذرا سی بات ہے، عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ رہی بات انسانیت کی، تو اگر انسان کو روز محشر یاد ہو تو دنیا میں برائی ختم ہو جائے۔ اس وقت رستم بھی بہن کے کندھوں پر بندوق رکھ کر رانو کے ذریعے اپنی بہادری اور نام نہاد غیرت کا تاج اپنے سر پر سجانا چاہتا تھا۔ اتفاق سے اگلے دن کسی عزیز کے گھر شادی میں جانا تھا۔ رانو کی ماں نے اس کی طبیعت کی وجہ سے شادی میں جانے سے معذرت کر لی تھی۔ رستم بہن کو ایک طرف لے گیا۔ کچھ دیر بعد رانو کی ماں اور اس کا باپ رانو کو پیار کر کے گھر سے شادی پر چلے گئے۔ رانو سب کی باتوں سے بے خبر اپنی ہی دھن میں مگن سو رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں رانو کے رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ رانو کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آج اس کا آخری دن ہے۔ اس کے اپنے ہی اس کو مارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جسے بڑے پیار سے وہ ماموں ماموں کہتی تھی، وہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ رستم نے بڑی بے فکری سے سوتی رانو کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ رانو کی آنکھ کھل گئی اور رانو چیخ مار کر باہر کو بھاگی اور اپنے ماموں کے آگے منت سماجت کی، لیکن اس ظالم کو اس پر ترس نہ آیا۔ وہ ہاتھ جوڑتی رہی مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، اور آخر کار رانو کے ماموں نے رانو کو مار ہی ڈالا اور غیرت کو داد دی۔ اس انہونی پر کسی کو ترس نہ آیا، مگر رشتہ دار رانو کے ماں باپ سے ناراض ضرور ہوئے کہ رانو کو کیوں قتل کیا گیا۔ اس قتل کی تھوڑی بہت پولیس نے بھی کارروائی کی تھی، جو صرف رسمی تھی۔ آخر کار لے دے کر بات ختم کر دی گئی۔ آج تک رانو کو لوٹنے والے درندے کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھا، مگر رانو کے قتل کے بعد فاروق گاؤں سے غائب ہو گیا تھا اور اس پر کسی نے شک بھی نہیں کیا تھا۔ سنا ہے آج کل فاروق لاہور کے ایک پاگل خانے میں زنجیروں میں جکڑا دیکھا گیا ہے، مگر اب اس کی اس سزا سے رانو کے ساتھ ہوئی ناانصافی سے پردہ کون اٹھا سکتا ہے؟ بس لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہ جانے بیچاری رانو کے ساتھ کس نے وہ کھیل کھیل کر اسے ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ بیچاری کلی بغیر کسی بہار کے خزاں برد ہو گئی۔ آہ، وہ بے خبری میں ہی اپنا جیون ہار گئی۔ ابو ابو، دیکھنا کسی دن امی ہی مجھے مار دیں گی۔ ماں نے تو اسے نہ مارا، مگر 2 ماؤں کے برابر ایک ماما نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔